جی ناظرین، یہ جو آپ کچھ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ کوئی کوڑا کرکٹ نہیں ہے، یہ ایک انسان ہی ہے۔ اور یہ جو سیلفیاں بنا رہے ہیں خوشی سے، یہ بھی کوئی خلائی مخلوق نہیں، یہ بھی انسان ہی ہے۔ انسان جسے خدا پاک نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ یہ تھے پرانتھا کمارا، ایک سری لنکن سٹیزن جو ہمارے ہاں ایک نجی کمپنی میں مینیجر تھے۔ انہی کو کل 3 دسمبر 2021 کو سیالکوٹ میں لوگوں کے ایک مشتعل ہجوم نے مار مار کر ہلاک کر دیا اور جلا کر راکھ کر دیا۔ ان پر توہین مذہب کا الزام کہ انہوں نے عربی کے اوراق کی بے حرمتی کی تھی یا شاید کلمہ پاک کی۔ یقیناً یہ منظر دیکھ کر پوری دنیا حیران ہوئی ہوگی، لیکن ہمارا کیا، ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ جہاں گاؤں گاؤں مدرسہ تو ہو، جہاں گھر گھر پولیٹیکل ورکر تو ہو، لیکن بے شعوری اتنی ہو، جہالت اتنی ہو، انتہا پسندی اس حد تک ہو کہ ہوٹلز میں، ہسپتالوں میں، ہر پبلک پلیس پر یہ لکھا ہوا نظر آئے کہ یہاں مذہب اور سیاست پر بات کرنے سے پرہیز کریں۔ جہاں وہ عظیم سیاستدان کہ جس نے وطن عزیز کو ایٹم بم دیا ہو، اس کی زندگی تو نظر بندی میں ہی گزر جائے، لیکن وہ کالعدم قوتیں جنہوں نے وطن عزیز کو ایٹم بم بنا کر رکھ دیا ہو، ان سے صلح کر لیے جائیں، تو وہاں ایسے واقعات ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ بہرحال ناظرین، ہم اس ویڈیو میں اسباب پر بات نہیں کریں گے، ہم پلٹیں گے تاریخ کے اوراق اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ قانون ڈاکیومنٹڈ صورت میں کہاں سے شروع ہوا اور ہمارے ہاں اس حد تک کس طرح پہنچا۔ اور ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اسباب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ توہین بلاسفیمی کا پہلا قانون فرانس کے کنگ لوئیس 9 نے لاگو کیا۔ اس قانون کے تحت ہونٹ یا زبان کاٹنے کی سزا دی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں، یہودیوں اور مخالف عیسائیوں کے خلاف بنائے گئے تھے۔ لوئیس 9 نے یہودیوں کی مقدس کتاب کی 12,000 کاپیاں بھی یہ کہہ کر جلا دی تھی کہ ان میں بھی توہین آمیز مواد ہے۔ اس وقت کسی بھی مسلم ریاست میں اس طرح کا قانون نہیں تھا۔ فرانس کے بعد یورپ میں بھی 15ویں صدی میں انگلینڈ کے ہنری فور نے اس طرح کے قانون لاگو کیے۔ اور 1404 سے 1504 عیسوی تک کئی لوگ زندہ جلائے گئے۔ انقلاب فرانس کے بعد 1791 میں یہ قانون ختم کر دیے گئے۔ 17ویں صدی میں یہ عام قانون کا حصہ بنایا گیا، مگر موت کی سزا نہیں تھی۔ 1949 میں ایک برطانوی جج نے اس کو ڈیتھ لیٹر کہا۔ 13ویں سے 19ویں صدی تک یہ قانون یورپ کے عیسائی ممالک میں ہی گردش کرتا رہا۔ اسلامی ممالک میں سب سے پہلے سعودی عرب میں 1932 میں یہ قانون لاگو کیا گیا، سزا موت تھی۔ ہمارے ہاں یہ قانون انگریز سرکار نے 1960 میں لاگو کیا۔ جنوبی ایشیا میں یہ قانون 1860 سے 1927 تک رہا، اس میں بھی سزائے موت نہیں تھی۔ 1947 میں پاکستان نے وہی انگریزوں والا قانون اٹھایا، صرف 1 سال سزا اور جرمانہ تھا۔ سعودی عرب کے بعد پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس میں یہ قانون لاگو کیا گیا۔ 53 میں لیبیا اور 65 میں انڈونیشیا نے بھی یہ قانون جاری کیا، سزا موت نہیں تھی۔
سعودی عرب کے بعد ایران وہ پہلا ملک ہے جہاں شیعہ انقلاب کے بعد یہ قانون سزائے موت کے ساتھ نافذ کیا گیا۔ پاکستان میں ضیاء الحق نے 1980 میں سزا 1 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دی اور 1982 میں اور بڑھا کر عمر قید کر دی۔ 1984-85 میں جنرل ضیاء کے سخت مذہبی قوانین کے خلاف عاصمہ جہانگیر نے سخت مزاحمت کی۔ نتیجے میں ان پر شریعہ کورٹ میں کیس بھی کیا گیا، لیکن وہ باعزت بری ہو گئی۔ کیس میں ناکامی کے بعد ضیاء کی پارلیمنٹ ممبر نثار فاطمہ اور پنجاب کے ایک ایم این اے لیاقت بلوچ میں سے نثار فاطمہ نے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا اور اس بل میں توہین کرنے والے کی سزا موت تجویز کی۔ اس بل کے حوالے سے صرف جھنگ سے منتخب ایک ایم این اے عارف خان نے سزا میں کچھ نرمی کی بات کی، جبکہ باقی سب کا کہنا یہ تھا کہ اس بل کی مخالفت کرنے والے پر خدا کا عذاب ہوگا۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران اور پاکستان میں اس قانون کے نام پر زیادہ تر عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اور سنیے، سن 1947 سے 1985 تک جب توہین کی سزا موت نہیں تھی، تب تک صرف 14 لوگوں کو سزا آئی تھی، لیکن 1986 سے لے کر اب تک جب سے اس جرم کی سزا موت ہوئی ہے، 1400 سے بھی زیادہ لوگ یہ سزا پا چکے ہیں۔ عزیزان من، ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام صرف ایک جملے پر کریں گے جو کہ کسی دوست نے سوشل میڈیا پر اس واقعے کے رد عمل میں لکھا تھا، سوری سری لنکا، آپ نے ہمیں آنکھیں دی اور ہم نے آپ کو آنسو دے دیے۔